السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 20۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں منافقین کی چند صفات بیان کی اور پھر ان کی کیفیت کو مزید واضح کرنے کے لیے دو مثالیں بھی بیان کی۔ جو پیچھے ان کی علامات بیان کی اس کو مزید کھولنے کے لیے دو مثالیں بھی دیں، کیونکہ مثال اس وقت پیش کی جاتی ہے کہ کسی مخفی چیز کو کسی واضح چیز سے ایسی مشابہت دی جائے کہ بندے کا ذہن مخفی پر بھی کھل جائے۔ ایک چیز مخفی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، اب وہ مخفی چیز آپ کو سمجھانے کے لیے ہم کسی بڑی آسان چیز کی مثال لیتے ہیں، یار وہ چیز ایسے نہیں ہے، ہاں ہے، بس وہ بھی ایسے ہی ہے۔ تو ان دو مثالوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ایمان کی کیفیت سمجھانے کے لیے انتہائی بلیغ انداز سے دو مثالیں دی۔ پہلی کے اندر آگ کی مثال ہے، دوسرے کے اندر پانی کی مثال ہے، اور ہم نے یہ واضح کیا تھا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر زندگی کی بنیاد ہوتی ہے۔ پانی کے بغیر کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی، اور روشنی کے بغیر انسان کی زندگی سے انسان خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رات کو بھی چاند بنایا کہ کچھ نہ کچھ روشنی تو رہے نا، اور پھر چراغ اور یہ سب نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے دی۔ تو گویا کہ ایمان کو ان دو آیتوں میں تشبیہ دی گئی ہے دو چیزوں سے جو انتہائی بنیادی ہیں، ایک پانی اور ایک آگ۔ تو گویا کہ منافقین کے پاس یہ دو بنیادی چیزیں ہی نہیں ہیں، نہ آگ ہے نہ پانی ہے، جو دونوں چیزیں روشنی ہیں۔ اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، آپ ایک گاڑی سفر کرتے ہیں، رات کا وقت ہو اور آپ کی گاڑی کی لائٹیں خراب ہو جائیں، آپ سفر کر لیں گے؟ لائٹیں بالکل بند ہو جائیں، رات ہو تاریک، کہیں اور لائٹ نہ ہو، آپ سفر کر لیں گے؟ یہ مثال ہے ایمان کی۔ ایمان نہیں ہے تو آپ اندھیروں میں سفر کر ہی نہیں سکتے۔ دنیا میں اندھیرے خواہشات کے، گناہوں کے اندھیرے ہیں، لائٹ کے بغیر سفر ہی نہیں ہو سکتا۔ پھر لائٹ جتنی مضبوط ہوگی اتنی دور تک آپ کو دکھائی دے گا۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنی زیادہ بصیرت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اور لائٹیں جتنی کمزور ہوتی ہیں اتنا کم دقت ہوتی ہے ڈرائیور کو چلاتے ہوئے کہ بھئی لائٹ کم ہے میری، تو پھر اتنی جتنا ایمان کم ہو اتنی بصیرت کم ہوتی ہے۔ تو جب ایمان کم ہوتا ہے، لائٹ کم ہوتی ہے، تیز گاڑی بھی نہیں چلتی، کیونکہ دور تک نظر نہیں آ رہا، گاڑی تیز نہیں بندہ چلا سکتا۔ تو جب ایمان زیادہ ہوتا ہے بندے کے عمل کی رفتار تیز ہوتی ہے، جب ایمان کم ہوتا ہے اس کو دور تک نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس کے عمل کی رفتار آہستہ ہوتی ہے۔ پانی کو آپ پیٹرول سے تشبیہ دے لیجئے، کسی گاڑی کے اندر لائٹیں تو ضرور ہوں لیکن اگر پیٹرول نہ ہو، پانی نہ ہو، یا پیٹرول بھی ہو اور اس کی انجن اور دیگر چیزوں میں جو پانی ریکوائر ہوتا ہے گاڑی کو وہ نہ ہو، تو وہ چلے گی اس کے بغیر؟ وہ بھی نہیں چل سکتی۔ تو گویا کہ ایک تمثیل میں نے آپ کو پیش کیا کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی مثال کو یہاں پر کھولا ہے کہ دنیا میں سفر کرنے کے لیے دو چیزوں کا آنا ضروری ہے۔ اگر آپ صحیح سلامت سفر چاہتے ہیں، اگر آپ کسی میں مارنا چاہتے ہیں، آپ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، نقصان کرنا چاہتے ہیں، پھر ان چیزوں کی پرواہ نہ کریں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ محتاط سفر کریں، پھر آپ کے پاس پانی اور آپ کے پاس روشنی، یہ دو چیزیں پوری ہونی چاہیے۔ تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں کے اندر ایمان کی دی ہے۔ اور پھر اگلی جو آیت مبارکہ ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، وہ جو بجلی کی کڑک ہے نا، وہ چمک ہے، وہ اتنی تیز ہے، قریب ہے کہ وہ ان کی آنکھوں کو اندھا ہی کر دے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ انسان کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، سخت تیز روشنی کی طرف دیکھے تو آنکھیں اس کو، اب سورج کو دیکھ نہیں سکتا انسان، کوئی نظر بھر کے سورج دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
اب یہ روشنی کے محتاج بھی ہیں، لیکن وہ روشنی ان کے لیے اتنی سخت ہے کہ ممکن ہے کہ وہ ان کی آنکھوں کو اچک لے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے کان بھی لے جاتا اور ان کی آنکھیں بھی لے، حقیقت میں ان کی آنکھیں اور کان لے جاتا۔ پیچھے والی آیت میں فرمایا کہ سمن بکمن عمی، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، اور یہاں پر فرمایا کہ اللہ چاہتا تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں لے جاتا۔ اس کا مطلب ہے پچھلی آیت میں اندھے، گونگے، بہرے کہہ دیا، اس آیت میں کہا کہ نہیں، تو فرق ہے۔ پچھلی آیت میں جو اندھے، گونگے اور بہرے کہا ہے نا، وہ حق کے اعتبار سے کہا کہ یہ حق کو دیکھ کر ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اندھے کا ہوتا ہے کہ اسے نظر ہی کچھ نہیں آیا۔ حق کو سن کے ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے جیسے کسی بہرے انسان کا ہوتا ہے کہ جس کو سنائی کچھ نہیں دیا۔ حق کو سمجھ اور جان لینے کے بعد اس کے مطابق بولنا نہ، ان کا رویہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی گونگا بول نہیں سکتا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حقیقت میں اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن حق سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان آنکھوں کو اندھا کہا ہے جو حق سے فائدہ نہ اٹھائیں، ان کانوں کو اللہ نے بہرا کہا ہے کہ جو کان حق کو سن نہ سکے، اور اللہ نے اس زبان کو گونگا کہا ہے کہ جو حق کے مطابق بول نہ سکے۔ تو ہم میں سے کتنے ایسے ہیں اور کتنے ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ وہاں پر ہم اس آیت کی روشنی میں گونگے ہوتے ہیں اللہ کے ہاں، ہم بولتے نہیں ہیں حق پہ، ہمیں 100 قسم کی ہچکچاہٹ، 100 قسم کی شرمیں ہمیں آ جاتی ہیں۔ کتنے ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ ہم بات سنتے ہیں، نصیحت سنتے ہیں، لیکن ہم عند اللہ بہرے ہوتے ہیں حالانکہ ہم سن رہے ہوتے ہیں آواز۔ اور کتنے ایسے مقامات ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں ہم اندھے ہوتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے اعضاء اگر اصل حق ادا کر رہے ہیں اللہ کی بندگی کا اور اس کی اطاعت کا، تو آپ اللہ کے ہاں صحیح سلامت ہیں، وگرنہ آپ اللہ کے ہاں معذور ہیں۔ جس طرح آپ کسی کو کہتے ہیں نا یہ تو بیچارہ اندھا ہے، اس بیچارے کو کیا نظر آئے گا، آپ اللہ کے ہاں معذور ہیں بس۔ اللہ نے فرمایا، اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے کان، آنکھیں، سب کچھ ہے، اگر ہم چاہتے تو غصے میں آ کر ہم یہ بھی سلب کر دیتے کہ جب تم نے آنکھوں اور کانوں اور زبان سے فائدہ نہیں لینا تو پھر ان 2 چیزوں کو تمہیں دینے کا فائدہ ہی نہیں۔ اس طرح بندہ کہتا ہے نا کہ بھئی اگر یہ چیز تو نے استعمال نہیں کرنی تو اس کو رکھنے کا فائدہ کیا، لا مجھے واپس پکڑا۔ کرتا کہ نہیں کرتا بندہ؟ کسی کو کوئی چیز دے وہ استعمال نہ کرے، بندہ غصے میں کہتا اگر تو نے استعمال نہیں کرنا تو میری چیز واپس کر، میں کسی اور کو دوں جو استعمال کر سکے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ ان کے کان اور ان کی آنکھیں لے جاتا۔ اللہ نے زبان کا ذکر نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان تو وہ چیز بولتی ہے جو آنکھیں اور کان اندر لے جا کر دل کے ذریعے زبان پر لاتے ہیں۔ جب کان ہی بند ہوں اور جب آنکھیں ہی بند ہوں تو پھر زبان نہیں بولتی۔ کیوں؟ زبان نے تو وہ بولنا جو آنکھوں نے دیکھنا ہے جب آنکھیں دیکھ ہی نہیں رہے، اور کانوں نے سننا ہے اور کان سن ہی نہیں رہے۔ جب کوئی بندہ سن ہی نہیں سکتا، پیدائشی طور پر بہرا ہو، وہ کیا کوئی لفظ سنے گا تو اس کو زبان آئے گی نا، جب اس نے لفظ سنا ہی کوئی نہیں تو وہ بولے گا کیسے؟ تو اللہ نے جسم کے اندر داخل ہونے والے مرکزی رستے تو 2 ہیں۔ کوئی بھی چیز اگر دل میں جا سکتی ہے تو وہ 2 رستوں سے جائے گی، تیسرا کوئی رستہ اندر جانے کا نہیں ہے۔ دل اور دماغ انہی 2 رستوں سے آنے والی جو اس کو خوراک ہوتی ہے نا، یا جو مواد ان 2 رستوں سے آتا ہے، دل اور دماغ اسی پر ہی ورک کرتے ہیں۔ اچھی چیز اندر بھیجو گے دل و دماغ اچھے چلیں گے، گندی چیز اندر بھیجو گے دل و دماغ غلط چلیں گے۔ ہم غلط چیزیں دیکھ کر کہتے ہیں کہ بس سوچیں نہیں جاتی، خیالات نہیں ختم ہوتے۔ تو بھائی جب تک ہم اندر جانے والے 2 رستوں پر چوکیدار نہیں بٹھاتے، پہرے دار نہیں بٹھاتے کہ غلط چیز اندر نہیں جانی چاہیے، تو پھر کیسے ہمارے دل صاف ہو سکے گا، کیسے زبان صحیح بولے گی جب رستے ہی ٹھیک نہیں ہیں؟ جو اندر جاتا ہے وہی کچھ باہر نکلے گا۔ کل اناء یترشح بما فی، عربی کا معقولہ ہے کہ ہر برتن سے وہی چھلکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ آنکھوں اور کانوں نے جو دل کے اندر بھیجا وہی زبان پہ آنا ہے، اور وہی سوچیں دل اور دماغ کے اندر گردش کریں گی۔
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر، اگر اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں کو بھی لے جاتا کہ جب تم نے فائدہ نہیں اٹھانا تو دے دو واپس بس، لیکن اللہ نے ایسے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو یہ عذر نہ کر سکیں جھوٹا کہ اللہ پہلے تو میری زندگی جیسی بھی تھی، میں نے تو اینڈ پہ توبہ کر جانی تھی، تو نے میری آنکھیں لے لی واپس، تو نے میرے کان ہی، انسان بہانے باز ہے نا، بڑا بہانے باز ہے، تو اللہ تو نے تو میری آنکھیں اور کان ہی چھین لیے، جس طرح کی حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ اللہ رب العالمین، مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بلائے گا، وہ معذور ہوں گے، ان میں ایک بہرا ہوگا اور ان میں ایک وہ ہوگا جو دیوانہ ہوگا، اور اس طرح کے معذور لوگ، اللہ ان سے پوچھے گا، وہ کہیں گے اللہ تیرے نبی آئے، تیری کتابیں آئیں، لیکن مجھے کیا پتا تھا، میں تو پاگل تھا۔ دوسرا کہے گا کہ اللہ مجھے کچھ سنائی دیتا، مجھے کچھ دکھائی دیتا تو میں تیرے نبی کی بات مانتا، میں تو نے دو نعمتوں سے مجھے محروم کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جہنم کو اللہ ظاہر کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا کہ تم سب اس آگ میں کود جاؤ، ابھی تمہارا امتحان ہوگا، بس ایک ہی حکم دوں گا، اب دیکھتا ہوں تم میں سے ماننے والے کون ہیں اور نہ ماننے والے کون۔ جو تو ان میں سے ہوں گے اطاعت کرنے والے، وہ اللہ کا حکم دیکھ کر یہ نہیں دیکھیں گے کہ آگ ہے، جس طرح آج دنیا کے اندر اللہ کا حکم ماننے والا یہ نہیں دیکھتا میری برادری ناراض ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہ یہ نہیں دیکھتا لوگ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، وہ یہ نہیں دیکھتا میرا فائدہ کس میں، وہ کہتا میرا رب ہے، میں اس کا غلام ہوں، وہ جو مجھے حکم دے گا میں نے وہ کرنا ہی کرنا، دنیا جیے مرے، دنیا خوش ہو چاہے جو مرضی ہو۔ وہ جب دیکھے گا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا، وہ دوڑ پڑے گا، اور دوسرے کہیں گے اللہ آگ میں اتنی سخت آگ، اللہ رب العالمین جو جائیں گے اللہ ان کو واپس بلا لے گا، اور جو پیچھے ہوں گے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ ان کو پکڑ لو، یہ سب کچھ دیکھ کر بھی اگر اب میرا حکم انہوں نے نہیں مانا تو دنیا میں کہاں ماننا۔ یہ مفہومی عبارت میری یا آخر والی کہ سب کچھ دیکھ کر بھی نہیں مانا، یہ میرے لفظ ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ ان کو پکڑ لو، کیوں؟ سب کچھ دیکھ کر کہ انہوں نے اب نہیں مانا تو دنیا میں غیب میں کیسے مانتے یہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دو چیزیں سلب نہیں کی، کیوں؟ اللہ کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے ذرائع اور مواقع بند نہیں کرتا، مواقع اللہ تعالیٰ مسلسل میسر رکھتا ہے تاکہ کوئی کل قیامت کو اللہ تعالیٰ کو یہ نہ کہہ سکے اللہ میں نے تو ارادہ کیا ہوا تھا کہ بعد میں ایمان لے آؤں گا، لیکن تو نے میری آنکھیں چھین لی، کان ہی چھین لی۔ اللہ نے ان کی آنکھیں اور کان نہیں چھینے، ان کے پاس رہنے دیے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر نہیں سکتا تھا، اللہ تو اس بات پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس قدرت ہے، لیکن اس نے ایسا کیا ہے۔ دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اس کی ایک اور تمثیل، ایک اور طریقے سے بھی اس مثال کو بیان کیا گیا، لیکن وہ طریقہ ہوتا ہے جس کا مفسرین کہتے ہیں کہ ہر مفرد چیز کو مفرد کے ساتھ تشبیہ دینا، اس میں کچھ تکلف زیادہ ہے، اور وہ بات میرے خیال میں کچھ مشکل بھی ہو جاتی ہے، اس لیے میرے خیال میں یہ ایک مرکب صورت کے اندر جو تمثیل بیان کی گئی ہے، اس طرح جو بات سمجھ آئی ہے یہ کافی ہے، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، کیونکہ دوسری صورت کے اندر کچھ تکلف زیادہ ہے اور وہ سلف سے ملتی نہیں ہے صورت، اور یہ جو صورت جو آپ کو بیان کی ہے یہ آسان ہے اور سلف سے ملتی ہے، گویا کہ دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے ان کی بیان کر دی، ایک آگ جلانے والے کی مثال اور دوسری مثال اس مسافر کی کہ جو اندھیرے اور بارش کے اندر گھیرا گیا ہے وہ کس قدر محتاج ہے، تو یہ منافقین کی حالت ہے، دنیا میں بھی یہ اسی طرح حیران اور پریشان ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی ان کی کیفیت یہ ہوگی۔ ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ ہم نفاق اور نفاق کی علامات سے بچیں، اللہ تعالی ہمیں نفاق کی جو علامات ہیں ان سے بھی محفوظ رکھے، اور جو نفاق ہے اللہ رب العالمین اس سے بھی ہمیں محفوظ رکھے۔ اب یہاں تک 2 رکوع ہو گئے سورۃ البقرہ کے۔ اب آپ دیکھیں سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کا ذکر کیا تھا، انعمت علیہم، منعم علیہم، لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، اور دوسری قسم کے لوگ جن پر غضب ہوا، اور تیسری قسم کے لوگ ضالین جو گمراہ ہوئے۔ اگلے 2 رکوعوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان 3 ہی قسم کے لوگوں کو بیان کیا۔
پہلی 5 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا، ان کی صفات، ان کی علامات اور ان کے انعام کا ذکر کیا۔ پھر 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا اور ان کے انجام کا ذکر کیا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے 13 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا، اور آخری آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے کر ان کی کیفیت کو مزید واضح کر دیا، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ کتنی بری حالت کے اندر ہے، کتنی محتاجگی کی حالت کے اندر ہے یہ منافقین۔ تو یہاں تک تینوں قسمیں اللہ نے بیان کر دی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اکٹھی دعوت دے رہا ہے، وہ کوئی منافق ہو، کوئی کافر ہو، کافر کے اندر یہودی، عیسائی اور یہ سب آگے، کوئی مسلمان ہو، اب اتفاقی طور پر سب کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم کل کے درس میں شروع کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ آیات سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔